ولی صاحب آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس ساری صورتحال میں کوئی کردار ادا کرتے؟ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بلوچستان کے مسئلے پر انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور مسئلے کا حل بھی پیش کیا تھا انہوں نے. اب البتہ ان کی حکومت ہے اس وقت، ہمیں نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن انہی کی پارٹی کی جو حکومت ہے اس کی ہمیں مختلف نظر آتی ہے پرائیورٹیز. مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، جی وہ میں تو یہی جواب کرنا چاہیے. آپ انڈورس کریں گے اس بات کو؟ جی ایک تو سوری جی ذرا آڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں، میں بہت سی باتیں سن نہیں سکا، لیکن بہرحال میں اتنا سن لیا آپ کے پوچھ رہی ہیں کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور ہم پہ وہ اتنے تنقید کا طوفان اگر برسایا جاتا ہے کہ جی اس میٹنگ میں نہیں شریک ہوئے، تو میاں صاحب آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اگر وہ اس معاملے کو سمجھتے کہ وہ ایک سنجیدہ اور سیریس معاملہ ہے تو وہ خود وہاں موجود ہوتے. 3 ٹائمز پرائم منسٹر، لیڈر آف جو کلیم کرتے ہیں لارجسٹ پارٹی، بالکل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے، 17 سیٹوں والی پارٹی ہے جو بھی ہے، فارم 47 والی، بٹ وہاں اور اپنی سیٹ بھی ماشاءاللہ میرے خیال وہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ افسردہ ہیں، وہ غم زدہ ہیں اور اپنے جو ان کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھ وہ ان کا بھی میرے خیال تھوڑی سی فائدہ ہی ہوا ان کا وفاق میں پنجاب میں نہیں. 8 فروری کو کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جی، اور ایون پتن کی رپورٹ دیکھ لیں اور وہ باقی جو ادارے ہیں وہ غیر جانبدار لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ 18-20 ہزار سے کتنے ہزار ووٹ سے وہ شکست ان کو ہوئی ہے فرام ڈاکٹر یاسمین راشد. تو اینی وے مجھے لگتا ہے یہ، اور ویسے میں آپ کو بتا دوں جی، میں آن ایئر یہ بات کہتا رہا ہوں اور میں اکتوبر، نومبر، دسمبر 2023 میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ میاں صاحب سٹینڈ لیں. میاں صاحب اس وقت سٹینڈ لیتے کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، بے شک ہم ہار جائیں، لیول پلینگ فیلڈ دو، فیئر شفاف الیکشن کراؤ کہ ہم جمہوریت کو یہاں پہ مضبوط کریں. ٹھیک ہے، دا پاسٹ از دا پاسٹ. انہوں نے نہیں کیا. ان کو یہی لگ رہا تھا جی وہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اور وہ بڑا کچھ آ جائے گا، اور پھر جو کچھ ہوا 8 فروری کو وہ سب کو پتا ہے، اور جو اصل میں ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے. جو سامنے آپ مسلط ہم پہ ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے بھی پوچھ لیں، یہ نواز کھوکھر صاحب نے کیا کہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، ان کے خود ساتھی جو ہیں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا اسلام آباد کے اندر الیکشن، اور ان کو پتا ہے. یا وہ حافظ صاحب جو امیر ہے جماعت اسلامی کے، انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ان سے پوچھ لیں اصل میں کیا ہوا. سو یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، ایک اور بھی اندیشہ تھا اس جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی، جو کہ پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر پارٹیز جو نہیں گئیں ان کو تھا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور صرف اس کو ربر سٹیمپ کروانے کے لیے یا لیجیٹمائز کروانے کے لیے ان سب کو پارٹیز کو بلایا گیا تھا، اور وہ نہ شرکت کر کے اس کو پریونٹ کیا ہے اس ساری چیز کو. اور یہ جو جے یو آئی ایف نے اور اے این پی نے جو سٹینڈ لیا ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی شاید بیچ میں کوئی اٹیمپٹ ہونا کا پاسبلٹی تھی کہ کائنیٹک آپریشن کر دیا جائے. اور اور اس کے بارے میں بھی میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، میں ڈان اخبار کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ بڑا اچھا آج کل، اور ان کا ایک انالیسس جو آیا ہوا تھا عامر رانا کا سنڈے کو، جس میں 286 صفحے کی رپورٹ ماہرین کی جو ہے کاؤنٹر انسرجنسی کے اوپر جو ہے تفصیل سے، اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں جن کے ذریعے سب کو ہوش میں آنا چاہیے جو دنیا کا تجربہ ہے کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر. اور اس میں ایسٹ پاکستان کے فال آف ڈھاکہ کی بات بھی ہوئی ہے کہ کیا وجہ تھی. 2 وجہیں تھیں، ایکسیسو یوز آف فورس اور جو ڈیموکریٹک پروسیس کو کچلنا جو تھا، یہ 2 وجہیں بنی تھیں اس جو ہمارے لیے افسوسناک اور ذلت امیز جو شکست ہم کو اس وقت ہوئی. تو یہ، اور وہ رپورٹ کہہ رہی ہے، ماہرین کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں. اس لیے ہم ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی جماعت بھی یہ بات کرتی آئی ہے. اس سے پہلے اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف جاؤں گی. پی ٹی آئی کا یہ ایک حوالہ رہا ہے، آپ مشرقی پاکستان کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن میں آنے کے بعد بات کر رہے ہیں. جب حکومت میں تھے اس کا کبھی تذکرہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ولید صاحب کہتے ہیں وہ افسردہ ہیں. آپ جو الیکشن کے حوالے سے حوالہ دیتے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افسردہ ہیں، نا امید ہیں، یا اپنے آپ کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بعض چیزیں اوپن سیکرٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں اس وقت جس طرح کی حکومت ہے، اور ایکچولی تو الیکشن سے پہلے، الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے اگر آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھتے کہ یہ الیکشن کس نے جیتنا ہے، تو آپ کو ایک ہی جواب ملتا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنے گی.
اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے اوپر اتنی قدغن تھی, ان سے سمبل چھین لیا گیا, وہ ساری جو جوڈیشل جو سارا ان کے اگینسٹ گیا, اس کے باوجود دے سویپٹ دا الیکشن, اور اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی نے بنا لی. پوائنٹ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے کوئی صحت کے بھی مسائل ہوں, اور بہرحال وہ بڑے جہاں دیدہ اور بہت تجربہ کار لیڈر ہیں. دیکھ تو وہ بھی رہے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے, اور ان کو بھی حقیقت کا پتہ ہے, اور ملک میں جو ہو رہا ہے اوور آل اس کا بھی ان کو اندازہ ہے. تو یقیناً یہ ساری بڑی ڈپریشن میں انسان کو لے جانے, ایک سوچے سمجھے آدمی کو ایک ڈپریشن میں لے جانے کے مترادف یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ نے ایک اور بھی نقطہ کیا تھا, میں بہت مختصر طریقے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو اس وقت ان کا جو رول ہے اور رسپانسبلٹی ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ان کو بھی اپنی لرننگز اپنی سامنے رکھنی چاہیے کہ اس پورے کرائسس میں سے انہوں نے کیا سیکھا ہے. کیا وہ فیوچر میں اسی طرح کی ہاپ ناپ سے, جس طرح 2018 کے اندر انہوں نے گورنمنٹ بنائی, وہ کیا پھر یہ دوبارہ کریں گے؟ اور دوسرے یہ کہ وہ جب تک پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان میں سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی. اور سیاست آگے نہ بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جو ایک جو زیادہ پاور میں ہوتا ہے یا جس کے پاس زیادہ مینڈیٹ ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ان کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ اس یعنی کشمکش میں سے نکلیں اور ایک ہائر تھنکنگ کے تحت پاکستان کے بارے میں سوچیں اور صحیح فیصلے کریں. میں آپ کو بتاؤں, ولید صاحب میرے دوست ہیں بیٹھے ہیں, کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے سپورٹرز وہ اس وقت وہ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے اندر بڑا ولولہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ پارٹی کے ساتھ کون مخلص ہے کون نہیں ہے, کیونکہ اتنے شک و شبات پیدا کر دیے گئے قیادت کے بارے میں. تو یہ بہت زیادہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اس وقت.